ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کے حسنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رضی سینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے شمار لاعداد سلام کے بعد واجب کرام بزرگ دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محترم آج ذوالقعدہ کا 5 تاریخ ہے اور یہ حج کا مہینہ ہے. حج کے 2 مہینے 10 دن بنتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج کے 10 دن، اور یہ دوسرا حج کا مہینہ جا رہا ہے. کئی خوش نصیب حجاج کرام مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو چکے، کئی وہاں پہنچ چکے، کئی جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور فریضہ حج کو ادا کیا جاتا ہے. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں اللہ کریم کے بندے، اس کے پیارے حبیب کے غلام پوری دنیا سے فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم حج کی اہمیت، فضیلت اور اس کا فلسفہ یہ بیان کریں، ہمیں پتہ چلے قرآن و سنت میں حج کرنا کتنا اہم ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا سبق کیا ہے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مخصوص مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، پس جو بندہ ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے، فلا رفث، وہ کوئی بے حیائی کی بات یا کام نہ کرے، ولا فسوق، نہ اللہ کی نافرمانی کرے، ولا جدال فی الحج، نہ حج کے دوران وہ کسی قسم کا جھگڑا کرے. تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ پتہ چلا کہ حج کے مخصوص مہینے ہیں، شوال کا پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ، ذوالحج کے 10 دن، یہ حج کے ایام ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا جو بندہ ان ایام حج میں حج کا ارادہ کرے، اس کے لیے کوئی فوش کلام، کوئی بری بات کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے اللہ کریم کی نافرمانی کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور وہ حج کے دوران کسی قسم کا جھگڑا بھی نہ کرے. اب حج کس کے اوپر فرض ہے، اس کی شرائط کتنی ہیں؟ حج کے فرض ہونے کی 4 شرطیں ہیں. کتنی جناب؟ 4 شرطیں ہیں. ان کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے. پہلی شرط ہے اسلام، یعنی مسلمان ہونا. کافر کے اوپر حج کرنا فرض نہیں ہے،
اور اگر کافر نے کیا بھی تو وہ قبول نہیں ہے. جب اسلام لائے گا پھر اس کے اوپر حج کرنا فرض ہوگا. تو یہ پہلی شرط ہے حج کے فرض ہونے کی، اسلام اور مسلمان ہونا. دوسری شرط ہے عقل. بیوقوف کے اوپر یا پاگل کے اوپر یا مجنون کے اوپر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مجنون وہ مرفوع القلم ہے، اس کے اوپر شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے. تو یہ دوسری شرط ہے حج کے فرض ہونے کی، عقل مند ہونا. تیسری شرط ہے بلوغت، بالغ ہونا. نابالغ کے اوپر حج کرنا فرض نہیں ہے، بالغ کے اوپر فرض ہے، کیونکہ نابالغ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے. جب تک بندہ بالغ نہ ہو اس کے اوپر شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے. ہاں اگر کسی نابالغ نے بھی حج کر لیا تو اس کا ثواب اس کے والدین کو ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حج کے دوران ایک عورت نے اپنا بچہ اٹھایا اور رسول پاک سے پوچھا حضور کیا یہ میرا بیٹا بھی حج کر سکتا ہے؟ فرمایا نعم ہاں. والا کی اجر، فرمایا ہاں یہ حج کر سکتا ہے لیکن ثواب آپ کو ہوگا، اس بچے کے حج کا ثواب آپ کو ہوگا. اس سے پتہ چلا چھوٹا، کیونکہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں تو وہ بھی ان کا حج تو حج ان کا ہو جائے گا لیکن ثواب والدین کو ہوگا. لیکن ان کی طرف سے جو حج کا فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا. جب وہ بچہ بالغ ہوگا تو پھر اس کے اوپر جب بھی طاقت ہوگی حج کرنا فرض ہوگا. وہ بچپن کا حج کیا وہ فریضہ حج کے لیے کافی نہیں ہوگا. چوتھی شرط حج کی استطاعت ہونا، یعنی طاقت ہو. استطاعت سے مراد کیا ہے کہ وہاں جانے کی طاقت. اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا حضور استطاعت کا معنی کیا ہے؟ جو قرآن نے کہا کہ جس کے اندر حج کرنے کی طاقت ہے اس کے اوپر حج فرض ہے. حضور وضاحت فرمائے استطاعت سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ. ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ استطاعت کا معنی ہے کہ راستے کا خرچ بھی اس کے پاس ہو اور آنے جانے کا سواری کا بھی بندوبست ہو، یعنی آنے جانے کا خرچہ بھی ہو اور جہاز وغیرہ کا بندوبست بھی ہو. یہ ہے استطاعت کا معنی. اگر کوئی شخص مالدار ہے حج اس کے اوپر فرض ہو گیا لیکن جسمانی طور پہ اس قابل نہیں کہ وہ خود جا کے حج کرے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے وہ کسی ایسے شخص کو حج کے لیے بھیج دے جس نے اپنی طرف سے فریضہ حج ادا کر دیا ہو. اسے بھیج دے کہ بھائی میری طرف سے تم جا کے حج کرو تو یہ جائز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک عورت قبیلہ جوہینہ کی عورت تھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں نے منت مانی تھی وہ حج کرے گی لیکن اس نے حج نہیں کیا، فوت ہو گئی. حضور کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کروں تاکہ اس کی منت پوری ہو جائے؟ آپ نے فرمایا نعم حجی عنہا، ہاں تم اپنی ماں کی طرف سے حج کرو. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں کتابوں میں ہے. اس سے پتہ چلا اگر کسی شخص نے حج کرنے کی منت مانی تھی لیکن حج نہیں کر سکا، فوت ہو گیا، تو اس کی اولاد کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے حج کریں. اللہ. اسی طرح جب کسی شخص میں اچھا جی عورت کے حج کی شرائط میں ایک شرط اور بھی ہے، محرم کا ہونا. 4 شرطیں یہ جو میں نے بیان کی اور 5ویں شرط عورت کے لیے ہے کہ محرم کا ہونا. عورت محرم کے بغیر حج پہ نہیں جا سکتی، بلکہ کوئی بھی سفر عورت کے لیے وہ محرم کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے. حضور کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرمین، عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. یہ حدیث عام ہے. حج ہو یا کہیں اور جانا ہو، محرم کے بغیر عورت کا 3 دن کی مقدار سفر کرنا یہ منع ہے.
آج کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ ہمیں پتہ ہے دین کا۔ آج ہماری مائیں بہنیں خواتین اکیلی کہاں سے وہ ہو کے آتی ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ عورت کے لیے محرم کے بغیر، یعنی محرم سے مراد وہ آدمی جس سے اس کا نکاح حرام ہے، جیسے بہن، اس کا بھائی، اس کا ماموں، اس کا والد، اس کا بیٹا، یہ اس کے محرم ہے۔ تو عورت محرم کے ساتھ وہ سفر پہ جائے گی، حج کا سفر ہو تب بھی، اور ویسے بھی کسی جگہ جائے تب بھی۔ اسی طرح جس بندے کے اندر حج کی شرائط پائی جائیں اسے حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ جب حج کی شرطیں پائی گئیں، حج فرض ہو گیا، تو کوشش کریں جلدی حج کر لیں، کیونکہ کیا خبر کہ موت آ جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو بندہ حج کا ارادہ کرے وہ جلدی حج کر لے۔ ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو جائے، یا کوئی چیز اس کی گم ہو جائے، یا کوئی اسے اور حاجت پیش آ جائے اور اس کا حج رہ نہ جائے۔ تو اسے پتہ چلا جب حج فرض ہو جائے تو بندے کو بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی میری بچی جوان ہے، بچہ جوان ہے، پہلے شادی کروں گا پھر حج پہ جاؤں گا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ جوان بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کام ضروری ہے، وہ بھی کوشش کریں کہ وقت کے اوپر ہو جائے، لیکن بچے کی شادی کو بہانہ بنا کے فرضی حج میں تاخیر کرنی جائز نہیں ہے۔ حج کا مسئلہ الگ ہے، بچے کی شادی کا الگ ہے۔ اگر بیٹے کی شادی ہی نہ ہو کئی سال تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ آپ فریضہ حج چھوڑ دیں۔ حج اپنی جگہ پہ اہم ہے اور شادی اپنی جگہ پہ ضروری ہے۔ ساتھ محترم آپ سنیں گی حج کے فضائل، حج کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ بے شمار حدیث صحیحہ ہیں جن میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ چند حدیث طیبہ سماعت فرما لیں۔ ایمان اور جہاد کے بعد حج کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ ایمان اور جہاد کے بعد حج کرنا سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، حضور یہ بتائیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ قیلا، پھر پوچھا گیا ثم ماذ، حضور پھر اس کے بعد کون سا؟ قال، آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی سب سے پہلا افضل عمل اللہ رسول پہ ایمان لانا، اس کے بعد سب سے افضل عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا کہ حضور ثم ماذا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور کرنا، حج مبرور کرنا۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے۔ حج مبرور کا معنی کیا ہے؟ ایسا حج جس میں کوئی اللہ رسول کی نافرمانی نہ کی جائے، جو شریعت کے مطابق صحیح حج کیا جائے اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا سب سے افضل عمل ایمان ہے، اس کے بعد سب سے اعلیٰ کام جہاد ہے، اور تیسرے نمبر پہ سب سے افضل کام حج کرنا ہے۔ حج سب سے افضل جہاد ہے خواتین کے لیے۔ عورتوں کے اوپر چونکہ جہاد کرنا فرض نہیں ہے، ان کے لیے حج کرنا سب سے اعلیٰ جہاد ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، ہم یہ سمجھتی ہیں کہ جہاد کرنا افضل عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ کیونکہ انہوں نے جب حضور سے جہاد کے فضائل سنے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کی بڑی شان ہے، جہاد کرنے والے کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو جب امہات المومنین نے حضور سے جہاد کے فضائل سنے، عرض کی آقا کیا ہم بھی جہاد کریں؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، تمہاری اوپر جہاد فرض نہیں ہے، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، ہاں تمہارے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے، تمہارے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے،
اس سے پتہ چلا عورتوں کے اوپر چونکہ جہاد کرنا تو فرض نہیں ہے، ہاں ان کے لیے سب سے افضل جہاد صحیح حج کرنا ہے سنت کے مطابق۔ حجاج کرام اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، جیسے ہم کسی کے پاس مہمان کے طور پہ جائیں کتنی خوشی ہوتی ہے ہمارے عزیز کو، اسی طرح جو اللہ کے بندے حج کے لیے جاتے ہیں اللہ کریم بھی بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حاجیوں کی مہمان نوازی فرماتا ہے۔ حدیث پاک سنیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، کہ غازی یعنی جہاد کرنے والا اللہ کے راستے میں ہے، والحاج والمعتمر وفد اللہ، اور حج کرنے والا عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ آپ میں دعاہم فاجابوا، اللہ نے ان کو دعوت دی، اللہ نے بلایا اپنے گھر میں اور انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا۔ وسألوہ فاعطاہم، پھر حاجیوں نے اور عمرہ کرنے والوں نے وہاں جا کے اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے ان کی ساری دعائیں قبول فرما لی۔ اس سے پتہ چلا حج کرنے والا عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان شمار ہوتا ہے، اللہ ان کو بلاتا ہے، پھر وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور پھر حاجی ہو عمرہ کرنے والا ہو اللہ سے جو بھی دعائیں مانگتا ہے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح حج کرنے سے غربت اور گناہ دور ہوتے ہیں، حج کرنے سے غربت اور گناہ دور ہوتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادیم الحج والعمرۃ، آپ فرمایا پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو، حج اور عمرہ پے در پہ مسلسل کیا کرو، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْقِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ۔ حضور نے فرمایا حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ غربت کو گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ جیسے لوہار کے پاس جو بھٹی ہوتی ہے لوہا گرم کرنے والی، جیسے بھٹی سے لوہے کا زنگ دور ہوتا ہے، اسی طرح حج اور عمرہ کرنے سے انسان کی غربت دور ہوتی ہے اور انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو کتنی فضیلت ہے حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی۔ حج عمرہ کرنے سے انسان کی غربت بھی دور ہوتی ہے، انسان کے گناہ بھی دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح سفر حج میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ سفر حج میں کسی وجہ سے بغدر کی وجہ سے، وہاں پہ سخت گرمی کی وجہ سے، حبس کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جو بندہ سفر حج میں فوت ہو جائے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اسے قیامت تک حج اور عمرے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ حدیث پاک سن لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من خرج حاجا فمات كتب اللہ له اجر الحاج الى یوم القیامہ، جو بندہ حج کے لیے چلا اور فوت ہو گیا اللہ قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ ومن خرج معتمرا فمات كتب اللہ له اجر المعتمر الى یوم القیامہ، جو بندہ عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا آپ نے فرمایا اللہ قیامت تک اسی عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو بندہ حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے اور دوران سفر وہ کسی وجہ سے فوت ہو جائے، اللہ کریم قیامت تک اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں دونوں کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح حج انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، حج کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ حدیث پاک سن لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ کما قال۔ امام مسلم صحیح مسلم کے اندر سے حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس نے حج میں کوئی فوش کلام نہیں کی،
کوئی اس نے رب کی نافرمانی نہیں کی، اللہ اسے اس طرح گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے جیسے اس وقت گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ کیا شان ہے جی! جو بندہ حج کرے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ لکھوانے کے لیے نہیں، لوگوں کے اوپر اپنے نیکی کی دھاگ بٹھانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ حج کرے گا اور دوران حج کوئی فوش کلام فوش بات نہیں کرے گا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، سنت کے مطابق حج کرے گا، وہ اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو کے واپس آئے گا جیسے ولادت کے وقت جب دنیا میں آیا تھا ہر گناہ سے پاک تھا۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور حضور کا ارشاد گرامی سن لیں، آپ نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ امام بخاری امام مسلم اپنی کتب حدیث کے اندر اس روایت کو بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا حج مقبول اور حج مبرور کا ثواب سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ حج مبرور یعنی جو صحیح حج ہے، سنت کے مطابق جو حج ہے، اس کا ثواب سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا جو بندہ سنت کے مطابق حج کرے، حج کے تمام مسائل سیکھ کر جائے اور سنت مصطفیٰ کے مطابق تمام مناسک کی حج ادا کرے، اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اب جی مناسک کی حج کی فضیلت کے بارے حضور کا بڑا پیارا ارشاد گرامی سن لیں کہ جو بندہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتا ہے اللہ کریم اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا اما خروجک من بیتک تعم البیت فإن لک بکل وطأة تطؤها راحلتک یکتب اللہ لہا بیا حسنہ ویمحو عنک بیا سیئہ۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص خانہ کعبے کی زیارت کے لیے گھر سے چلتا ہے، حج کے لیے سواری کے اوپر بیٹھتا ہے یا جہاز کے اوپر بیٹھتا ہے، فرمایا اس کی سواری جتنے قدم چل کے جاتی ہے اللہ ہر ہر قدم کے اوپر ایک ایک نیکی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سواری کے ہر ہر قدم کے اوپر ایک ایک اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةٍ کہ تیرا وقوف عرفات کرنا، 9 ذو الحج کو میدان عرفات میں ٹھہرنا، اس کا اتنا ثواب ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا۔ جب لوگ وقوف عرفات کرتے ہیں، نامی ذو الحج کو میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، اللہ کریم آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، فیقول فرماتا ہے ہؤلاء عبادی جاؤنی شعثا غبرا من کل فج عمیق یرجون رحمتی ویخافون عذابی ولم یرونی فکیف لو رعونی۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے دور دراز سے آئے، غبار آلود مٹی سے بھرے ہوئے، یہ میری رحمت کی امیدوار ہیں، میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ نا اگر یہ میرے بندے حج کرنے والے مجھے دیکھ لیتے پھر ان کے ذکر اور میری یاد کا حال کیا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ، اے میرے بندو اگر تہ در تہ ریت کے ذرات کے برابر، او مثل ایام الدنیا یا دنیا کے دنوں کے برابر، او مثل قطر السما ذنوباً یا آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں، غسلہ اللہ عنک، اللہ آج میدان عرفات میں جتنے لوگ جمع ہیں خواہ ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں، خواہ تمہارے گناہ پورے دنوں پورے جب سے دنیا قائم ہوئی پوری دنیا کے دنوں کے برابر کیوں نہ ہوں، خواہ تمہارے گناہ یہ آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ تمہارے سارے گناہ اپنی رحمت سے دھو ڈالے گا،
اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ، حضور نے فرمایا جب اے انسان، اے حاجی، جب تو رمی جمار کرتا ہے، شیطان کو پتھر مارتا ہے، فَإِنَّهُ مَزْخُورٌ لَكَ، اللہ وہ تیرا پتھر مارنا اس کو نیکیوں کی شکل میں جمع فرما دیتا ہے۔ وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ، جب تو حلق کرواتا ہے، اپنے بال منڈواتا ہے، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةً، اللہ تیرے ہر بال کے بدلے تجھے ایک ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ، حضور فرماتے ہیں اے انسان جب تو بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، تیرے گناہ اس طرح تیرے جسم سے نکل جاتے ہیں جیسے تو اس وقت گناہوں سے پاک تھا جب تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا۔ یہ حج کرنے کی فضیلت ہے، یہ حج کرنے کا ثواب ہے۔ تو ذات محترم ان حدیث سے یہ واضح ہوا کہ جن کے اوپر حج فرض ہے، جو مالدار ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تندرست ہیں اور آنے جانے کا خرچہ بھی ہے، ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، ان کو حج ضرور کرنا چاہیے۔ عمرے کی طاقت ہو عمرہ کرنا چاہیے، حج فرض ہو، حج زندگی میں ایک مرتبہ ہر مالدار صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے۔ اور اس نے فرمایا اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ پہلا اسلام کا رکن کلمہ توحید و رسالت، دوسرا رکن نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا حج کرنا اور 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ جیسے نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج بھی زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے۔ اب جو لوگ حج کرنے کے لیے جائیں ان کو چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، دنیا کے لیے نہیں۔ اس لیے نہیں کہ میرے نام کے ساتھ حاجی صاحب لکھا جائے گا یا میری شہرت ہوگی، یہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے حج کریں، اس کی رضا کے لیے عمرہ کریں، پھر آپ کا وہ سفر مقبول ہوگا۔ کیونکہ حضور نے فرمایا ایھا الناس، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ عبادت اسی کے لیے کرو، خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو گے وہ قبول ہوگی۔ اور دوسری چیز حجاج کرام کے لیے بہت ضروری وہ یہ کہ حج کے اخراجات رزق حلال سے کیے جائیں، رزق حلال سے حج کریں گے وہ قبول ہوگا۔ حرام کے پیسوں سے اگر آپ نے حج کیا، ہر سال بھی کوئی بندہ سفر حج پہ جاتا رہا لیکن حرام کے پیسوں سے، اس کا وہ حج قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ حضور نے فرمایا ایھا الناس، لوگو ان اللہ طیب، بے شک اللہ خود بھی پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ حج بھی اس کا قبول ہوتا ہے جو رزق حلال سے حج کیا جائے، حرام کے پیسوں سے جس نے حج کیا، عمرہ کیا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ سود کے پیسے ہیں، رشوت کے پیسے ہیں، دھوکے کے پیسے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کے پیسے ہیں، ملاوٹ کے پیسے ہیں، کسی کا حق آپ نے چھینا اور آپ ہر سال بھی بے شک وہاں جاتے رہیں، حج عمرہ کرتے وہ قبول نہیں ہوگا جب تک رزق حلال نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز بڑی اہم کہ جب بھی آپ حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، سچی توبہ کر کے جائیں، یہاں بھی سچی توبہ کر کے جائیں، وہاں بھی جا کے سچی توبہ کریں۔ اور اگر کسی کا قرض دینا ہے وہ خود دے کے جائیں، کسی کی حق تلفی کی ہے اس سے معافی لے کے جائیں، کسی کو تکلیف دی ہے اس کو خوش کر کے جائیں۔ اور اگر قرضے کی طاقت نہیں ہے اپنے بچوں کو وصیت کر کے جائیں، بیٹا اگر میری موت بھی وہاں ہو گئی تم نے میرا یہ قرضہ ادا کرنا ہے۔ یہ چیز بھی بڑی اہم ہے۔ اور چوتھی چیز، حج اور عمرے کے احکام سیکھ کے جانا چاہیے۔ ہم لاکھوں روپیہ لگا کے حج کرتے، عمرہ کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تمام حج عمرے کے مسائل سیکھ کے جاتے ہیں۔ ہم اس اکثر کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کس جگہ پہ کیسے طواف کرنا ہے، کیسے سعی کرنی ہے، کیسے وقوف عرفات کرنا ہے، کیسے میں نے قربانی کرنی ہے، کیسے رمی جمار کرنا ہے۔
اکثر کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ضروری ہے کہ جو بندہ بھی حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، وہ اہم مسائل سیکھ کر جائے۔ اسی طرح حج کے مقاصد کا خیال رکھیں، وہاں جا کے سیر و سیاحت نہ کریں، حج کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہاں جا کے اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، تمام نمازیں پابندی سے با جماعت پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو بدل کے آئیں، اپنی اصلاح کر کے آئیں۔ اگر بندہ جیسے حج سے پہلے تھا اسی طرح واپس آیا، کوئی اس کے اندر بہتری نہیں آئی، کیا فائدہ اس حج کا؟ حج یہ ہے، عمرہ یہ ہے، بندہ جب اس گھر سے ہو کے آئے اس کے اندر چینج آ جائے، تبدیلی آ جائے، یہ چند چیزیں۔ اسی طرح حج ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حج ہمیں بے شمار چیزیں سکھاتا ہے۔ حج ہمیں اللہ کی توحید کا درس دیتا ہے۔ وہاں جا کے ہم سب یہی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے گھر میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو حج اللہ کی توحید کا سب سے بڑا درس دیتا ہے۔ اسی طرح حج ہمیں مساوات کا درس بھی دیتا ہے۔ وہاں پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ فقیر ہے، اجمی ہے، عربی ہے، سب برابر کھڑے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اسی طرح حج نعمت کی شکر گزاری کا سبق بھی دیتا ہے کہ اللہ نے جن کو مال دیا وہ اپنا مال حج کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ مال کی نعمت کا شکر ہے۔ اللہ نے جس کو تندرستی دی وہ اپنی خود جا کے اللہ کی گھر کی زیارت کرتے ہیں، یہ تندرستی کی نعمت کا شکر ہوا۔ اسی طرح حج وحدت و اجتماعیت کی علامت ہے۔ پوری امت مسلمہ، پوری دنیا سے مسلمان حج کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں، سب کی عبادت ایک، سب کا لباس ایک، سب کی زبان پہ اللہ کی توحید و ثنا ایک۔ تو یہ حج ہمیں اجتماعیت سکھاتا ہے، یونٹی سکھاتا ہے، اتحاد سکھاتا ہے، اور حج سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے۔ جب سب مختلف اسلامی ممالک کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے حالات کیسے ہیں۔ اسی طرح حج کرنے سے مسلمانوں کے درمیان اجتماعیت ہوتی ہے، محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے۔ علماء جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو علم دین سکھاتے ہیں، ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں۔ پھر لباس سفید ہوتا ہے، طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، توبہ استغفار ہوتی ہے۔ تو حج ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ تم نے مرنا ہے اور تم نے اسی طرح کا سفید کفن پہن کر دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ اور پھر حج ہمیں غرباء اور مالداروں کے فرق کو ختم کرتا ہے۔ سب کا لباس ایک ہوتا ہے، سب کی رہائش ایک ہوتی ہے، سب کا کھانا ایک ہوتا ہے۔ یہ حج ہمیں بتاتا ہے تم سب اللہ کی بارگاہ میں برابر ہو۔ حج ہمارے اخلاق کو بہتر کرتا ہے، وہاں پہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، بردباری سکھاتا ہے۔ کسی سے تکلیف پہنچے بھی تو اسلام کا حکم ہے برداشت کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ تو حج ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے قصور معاف کرنا سکھاتا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح سنت کے مطابق حج کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر ہوگی، دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔